حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایران پر ٹرمپ اسرائیل حملوں اور ایران کے معزز اور باوقار سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی ہلاکت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مقدس ماہ رمضان میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو کی مشترکہ کارروائی غیر اخلاقی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت جاری تھی اسی وقت حملہ کرنا افسوسناک ہے، اور اگر جنیوا معاہدے پر عمل ہوتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ حملوں میں 200 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے، جن میں ایک گرلز اسکول پر حملے کے دوران 108 معصوم طالبات بھی شامل ہیں، جبکہ آیت اللہ علی خامنہئی کی ہلاکت کو انہوں نے غیر قانونی و غیر انسانی قرار دیا اور اہل تشیع سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اسد الدین اویسی نے مطالبہ کیا کہ بھارتی مرکزی حکومت اس ہلاکت کی واضح مذمت کرے اور فوری جنگ بندی کے لیے عالمی سطح پر کردار ادا کرے، کیونکہ خلیجی ممالک میں 1 کروڑ سے زیادہ بھارتی شہری مقیم ہے اور جنگ کی صورت میں پورا خطہ شدید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ پاکستان کا افغانستان پر حملہ ہو یا اسرائیل کا ایران پر، ایسے اقدامات پڑوسی ممالک کے امن کے لیے خطرہ ہیں، اور اگر جنگ نہ رکی تو نتائج نہایت سنگین ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے اور بنیامن نتن یاہو نے رمضان کے مبارک مہینے میں، جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں راتوں میں، ایسے مبارک مہینے میں انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، مگر خیر وہ تو انسانیت کو نہیں ماننے والے ہیں بنیامن نتن یاہو، اور جو حملہ ہوا ایران کے اوپر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب جنیوا میں بات چیت کے ذریعے سے ایک بریک تھرو ہوا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ اگر وہ بات چیت کو مان لیتے تو جتنے نیوکلیئر سٹاک پائلز تھے ایران کے پاس وہ شاید استعمال نہیں ہوتے، مگر اب انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے 200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور ایک لڑکیوں کے اسکول میں 108 جو بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی موت ہو گئی۔ آیت اللہ خامنہئی کی موت ہوئی ہے، اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں آیت اللہ خامنہئی کی موت کو، اور میری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے نہ صرف ان کے شیعہ ورلڈ کو بلکہ پورے لوگوں کو جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، شیعہ قوم ان کو اپنا رہبر مانتی تھی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، اور بھارت سرکار کو اس میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ بی جے پی کی سرکار آیت اللہ خامنہئی کی موت کو کنڈیم کرے گی، اس جنگ کو رکانے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ یاد رکھیے کہ 10 ملین کے قریب بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں، اور ابھی اطلاع آئی کہ عمان کے پورٹ پر شاید ہمارے ایک انڈین ورکر کی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت، اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو پھر یہ بہت آگے بڑھے گی، یہ ٹرموائل ہوگا پورے علاقے میں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کئی بھارت کے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جاتے، پیسے دیتے 2 دن مکے میں یا 3 دن مدینے میں، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ فلائٹ ہی نہیں اڑ رہی ہے وہاں پہ، تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے۔ افغانستان میں حملہ، اور پھر اسرائیل جو ہے بار بار جون میں ایران پہ حملہ کیا، اور اسرائیل بنیامن نتن یاہو نے 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا جنوسائیڈ کیا۔ یہ جنوسائیڈل رجیم ہے،
اور جو ہمیشہ شرارت کرتے رہتے ہیں. تو یہ میرے احساسات ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا خامنہئی کی موت کی مذمت کرے گی، اور اگر یہ جنگ نہیں رکے گی جو ایک اللیگل ہے اور کوئی خطرہ نہیں تھا کسی کو، صرف دبانا چاہ رہے تھے اور ظلم کر رہے ہیں اس طرح وہاں پر حملہ کر کے، اور اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ برے نکلنے والے ہیں. ہم لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یہ ختم ہونے والی نہیں. اگر ٹرمپ